اس کے زبان پر کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس پر نکلے گا۔ کیوں؟ ساری زندگی کیونکہ اسی کی محنت کی ہے، اسی پر اس نے جو ہے محنتیں کی ہے، اسی پر زندگی گزاری ہے، تو ظاہر ہے جیسی زندگی، ایمانی زندگی تو ایمانی موت، روحانی زندگی تو روحانی موت، نماز والی زندگی تو نماز والی موت، قرآن والی زندگی تو قرآن والی موت، تلاوت والی زندگی تلاوت والی موت، اللہ کے راستے والی زندگی اللہ کے راستے والی موت، یہ طے شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، یہ وہ محنت ہے، یہ وہ محنت کہ جس محنت پر 100% ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ تو جیسی زندگی ایسی موت آئے گی، اور جب موت آئے گی تو فرمایا موت کے بعد کی جو زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کی بہاریں اس کے لیے اللہ نے رکھی، اور وہ بہاریں اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، دین والوں کے لیے رکھی ہے، محنت والوں کی رکھی ہے، قرآن والوں کے لیے رکھی ہے، وہ غیروں کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا جب اس حال میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس حال میں فرمایا سارے دنیا والے رو رہے ہوتے ہیں اور یہ مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جنازے جب غسل دے کر آپ چھوڑتے ہیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ان کے چہروں پر سفیدی ہوتی ہے، اور جنت کے باغات کو دیکھ کر، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور یہ معلوم ہے آگے ہمارے لیے بہاریں ہیں، آگے ہمارے لیے۔ اور فرمایا جنت سے فرشتوں کو اتارا جاتا ہے، جنت سے فرشتوں کو اتارا جاتا ہے، ملک الموت اکرام کے ساتھ آتے ہیں، اکرام کے ساتھ، اور فرمایا جنت کا لباس لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لے کر آتی ہیں، اور ایک ٹیم فرشتوں کی بہت دور رہتی ہے، بہت دور رہتی ہے، فرمایا بہت دور بیٹھ کر جو ہے اس سارے منظر کو جو ہے دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے اکرام میں، اور ملک الموت اپنا کام کرتے ہیں۔ پھر ملک الموت کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ گویا یہ روح، یا ایتھا النفس، یا ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب، اے پاکیزہ روح، یہ خطاب کس کا ہو رہا ہے؟ ملک الموت کا، جو ملک الموت بڑے بڑے بہادروں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ہاں، جو ملک الموت بڑے بڑے بہادروں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ موت آسان چیز نہیں ہے، موت آسان نہیں ہے، اس کو آسان کوئی نہ سمجھے، لیکن فرمایا کہ موت جب ایمان والے کو آتی ہے، ایمان والے کی موت اور غیر ایمان والے کی موت، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس کے پاس فرشتہ آئے گا موت کا، سلام کر کے آئے گا، ہاں، اکرام کے ساتھ آئے گا، عزت کے ساتھ آئے گا۔ اللہ کے بندے اللہ کا حکم آ چکا ہے، وہ کہتا ہے اچھا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، پھر تو جو ہے دیر مت کیجیے، پھر جو ہے ملک الموت اس سے مخاطب ہوتا ہے، آپ کے لیے آگے بہاریں ہیں، آپ کے لیے آگے خوشبوئیں ہیں، اور سب سے بڑی بات تیرا رب تجھ سے کیا ہے؟ راضی ہے، سب سے بڑی بات۔ اور اللہ کے بندے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی، اس لیے ہم اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائیں، زندگیاں پاکیزہ بنانے سے پاکیزہ ہوتی ہیں۔ اور آج میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ ماحول پاکیزہ ماحول نہیں ہے۔ اس ماحول نے، اس معاشرے نے ہمیشہ ہر آدمی کو گندا کر دیا، ناپاک کر دیا ہے۔ ہماری زبان پاک نہیں ہے جناب، ہماری آنکھیں پاک نہیں ہے جناب، ہمارے کان پاک نہیں ہے جناب، ہمارے ہاتھ پاک نہیں ہے، ہماری زندگی کا جو ہے کوئی بھی جو ہے حصہ جو ہے وہ پاک نہیں ہے، اس کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا وہ فرشتہ آ کر سونگھتا ہے اس انسان کے جسم کو، اور اس کے اعضاء میں سے اس کو خوشبو آتی ہے، نیکیوں کی خوشبو، اعمال صالحہ کی خوشبو۔ اور اعمال صالحہ کی خوشبو کس سے آئے گی؟ جس کی زبان سے نیکیاں بکھری ہوگی، جو نیکیوں کو بولتا ہوگا، جو نیکیوں کو کہتا ہوگا، جو نیکی کی بات کرتا ہوگا، تب اس کی زبان سے خوشبو آئے گی۔ کس کے ہاتھوں سے خوشبو آئے گی؟
जिसने इन हाथों को अल्लाह के घर पर लगाया, जिसने इन हाथों को किसी गरीब पर की खिदमत में लगाया, जिसने इन हाथों को जो है किसी जो है अल्लाह की रजा वाले काम में लगाया, तब इनसे खुशबू आएगी। अगर यही हाथ सारी रात जो है सारी दुनिया की जो है गंदगी को देखने में चलता रहा, इस हाथ से खुशबू नहीं आएगी, इस हाथ से खुशबू नहीं आएगी। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज अगर जो है ये नहीं बोल रहे, अल्लाह इनको गोयाई देंगे, ये बोलेंगे, अल्लाह इनको गोयाई देंगे, ये बोलेंगे, अल्लाह बनवाएंगे और ये कहेंगे हमें अल्लाह ने बनवाया है। अगर ये हाथ आज बोल नहीं रहा, सारी रात जो है सारी दुनिया की जो है गंदगी को जो है पलटे मार रहा है, सारी दुनिया की गंदगी को जो दिखा रहा है, आप इन आंखों से देख रहे और लुत्फ अंदोज हो रहे, तो ये ना समझे फिर आपके जिस्म से खुशबू महकेगी, फिर आपके जिस्म से जो है खुशबू आएगी। नहीं नहीं, फिर इससे बदबू आ रही है। ये हाथ बदबूदार है, ये आंखें बदबूदार होती है, ये कान बदबूदार होते हैं। कब? जब इनको हमने गंदगी से नहीं बचाया। और जिस माशरे में, जिस माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें नौजवानों की तो बात ही नहीं है। मेरी और नौजवानों, हम नौजवानों की तो बात ही नहीं है। एक सादा लोग, एक बुजुर्ग, आज उसका भी गुनाह से बचना कोई आसान काम। मुझे एक बुजुर्ग ने कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, खुदा की कसम, वो बुजुर्ग जो सफ़े अव्वल का नमाजी, जब जरासीम पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, तब अयूब इंसान के अंदर आते हैं, फिर अयूब आसानी से समझ में नहीं आती, बीमारियां आसानी से जो है निखर कर सामने नहीं आती कि मेरे अंदर क्या बीमारियां। एक आदमी सारी जिंदगी जो है आमाल सफ़े अव्वल का नमाजी होगा, कुरान के पारों के पारे पढ़ता होगा, जिक्र करता होगा, लेकिन उसकी जबान में जो मर्ज पैदा हुआ है, बुरा बोलने का, बुरा जो है कहने का, हाँ, दूसरों के दिलों पर तीर लगाने का, ये ऐब उस पर कभी जाहिर नहीं होगा, क्यों? उसने देखा ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी जबान से कितने लोगों को तकलीफ हो रही है, मेरी जबान से कितने लोग जो है तंग हैं, मेरी जबान से मेरी औलाद तंग है। जब आदमी अपने ऐबों को नहीं देखता, ऐब नजर नहीं आता, तो मुझे हैरान रह गया, पहली सफ का नमाजी और कुरान पढ़ने वाला आदमी, तहज्जुद में उठने वाला नमाजी, कोई लम्हा जो है नवाफिल से खाली नहीं है। जब उसने अजीब बात कही, कहा उस वक्त तक रात को नींद नहीं आती जब तक एक आध ड्रामा नहीं देख लेता। अल्लाह बिल्लाह। आज हमारी जिंदगियां ये हैं, हाँ, सुकून नहीं है जिंदगियों में, सुकून नहीं है। आज देखो नौजवानों के मोबाइल, उनको दूर की बात है, उनको चेक करो, वो तो लगा हुआ उसमें कोड। हाँ, आज बूढ़ों के मोबाइल उठाकर देखो, बूढ़ों के मोबाइल उठाकर देखो, किसी का मोबाइल गाने से खाली नहीं होगा, किसी का मोबाइल जो है गंदी तस्वीरों से खाली नहीं होगा। क्यों? इन बीमारियों को हमने बीमारी समझी नहीं है, इनको हम समझते ये बीमारियां हैं। इसलिए मेरे ईमान वाले भाइयों बुजुर्गों, हमारे जिस्म से खुशबू कब आएगी? जब हमारे ये आमाल क्या हो जाएंगे? साफ सुथरे हो जाएंगे, हमारे आज़ाद सुथरे हो जाएंगे, मेरे आपके हाथ सुथरे हो जाए, अल्लाह करे हमारी जबान सुथरी हो जाए, हमारी आंखें सुथरी हो जाए। एक आलिम ने लिखा है, फरमाया एक बीमारी बदनिगाही की बीमारी, बदनिगाही की बीमारी। फरमाया बाज़ औक़ात आदमी कब्र में उतर जाता है, बाज़ औक़ात आदमी कब्र में उतर जाता है, फरमाया कब्र के करीब जा रहा होता है, लेकिन फरमाया इसको ये जो बीमारी लग चुकी है ना, बुरा देखने की, गंदा देखने की, नामहरमों को देख, फरमाया उधर से कब्र में उतर चुका है, लेकिन ये बीमारी इसकी जा नहीं रही है। ये वो अमराज है जो आदमी को जहन्नम में ले जाने वाले, अगर हमने तौबा नहीं की। अल्लाह ताला हमें हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमें आमाल का यकीन नसीब फरमाए, आमाल का इस्तेहज़ार नसीब फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हम अल्लाह के घर में बैठे हैं, अल्लाह के घर में आने वालों का इकराम होता है, अल्लाह के घर में आने वालों की मग़फ़िरत होती है, अल्लाह के घर में आने वालों का अल्लाह इकराम करते। जो अल्लाह सारी कायनात का क्या है? मेज़बान है। इसलिए आज हम अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमान बने हैं। जब तक हमसे कहा जाएगा आपने बैठना है, इंशाअल्लाह यकीन के साथ, इस्तेहज़ार के साथ अपने आप को मोहताज समझ कर हम बैठेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ये ऐब जो असल ऐब है, इन ऐबों को जब तक हम टटोलेंगे नहीं,
ان عیبوں کو جب تک ہم تلاش نہیں کریں گے یہ عیب ہمارے سامنے کھل کر آنے والے، اور یہ عیب ہسپتالوں میں نظر نہیں آتے۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ جو عیب ہے یہ عیب ہسپتالوں میں جا کر ان کی تشخیص نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو عیب ہے میں غلط بول رہا ہوں، میں غلط بول رہا ہوں، میں غلط سن رہا ہوں، میں غلط سوچ رہا ہوں، میں غلط پکڑ رہا ہوں، میرے پاؤں غلطی کی طرف اٹھ رہے، یہ وہ عیب ہے کہ بڑے بڑوں کو ان عیبوں نے تباہ کیا ہے اور ان کے جو ہے کئی سال کی محنتوں کو ضائع کیا ہے۔ یہ عیب ان ہسپتالوں میں ظاہر نہیں ہوتے، یہ عیب جو ہے یہاں ایسی مجالس میں ظاہر ہوتے ہیں، اللہ والوں کی مجالس میں، ہاں اللہ والوں کی مجالس میں یہ عیب جو ہے دینی مجالس میں جو ہے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں پتہ چلتا ہے اوہو میں تو بہت بیمار ہوں، میں بہت بیمار ہوں، میرے اندر بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ میری بیماریوں پر جو ہے مجھ پر ترس فرما کر اللہ میری بیماریوں کو دور فرما۔ ہاں میں عرض کرتا آخری بات، چونکہ مجھے کہیں جانا ہے، یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں۔ بیماریاں دو قسم کی، کتنی؟ ایک روحانی بیماریاں اور دوسری جسمانی بیماریاں۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی آدمی جسمانی بیماری میں جا رہا ہے، کس میں جا رہا ہے؟ اللہ سب کو بچائے، اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے، اللہ کسی ہاسپٹل میں ہمیں نہ لے جائے، بس اپنی دربار سے شفا عطا فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ ایک ہے جسمانی بیماری، لیکن اگر جسمانی بیماریوں میں سے کسی بیماری میں موت آ گئی، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ہمیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ بخار میں مر گئے شہادت کی موت نصیب ہوگی، اور کسی بیماری میں چلے گئے شہادت کی موت نصیب ہوگی، شہید کا درجہ ملے گا، کیونکہ یہ بیماریاں وہ ہیں جن میں اگر وفات ہوگی ایمان والے کی اللہ شہادت دیتے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بیماریاں ہیں، حسد کی بیماری ہے، ریاکاری کی بیماری ہے، بدنگاہی کی بیماری ہے، اور گندی گندی بیماریاں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ان بیماریوں میں کوئی چلا گیا توبہ نہیں کی، پھر اس کا علاج نہیں ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس کا علاج ہاں۔ لیکن ان بیماریوں سے زیادہ ان کی ہمیں جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر کیا کیا بیماری ہے، میرے اندر کیا کیا بیماری۔ ایک آدمی زندگی بھر اس کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے رہتا ہے اور اس کو وہ عیب سمجھتا ہے اوپر چڑھانا کہ یہ آدمی بیمار نہیں، کہ یہ آدمی بیمار نہیں۔ ایک آدمی ہمیشہ یہ سوچتا ہے بس میرا ہی اکرام کریں، یہ میرے سامنے کیوں نہیں کھڑا ہوا، اندر جو بھوت بھرا ہوا ہے تکبر کا، خود پسندی کا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ بہت بڑی بیماری ہے، یہ پال رہا ہے بیماری کو، یہ پال رہا ہے۔ اور بعض اوقات ایسی بیماریاں اگر توبہ نہیں کی تو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جسمانی بیماریوں کو بھی شفا عطا فرمائے اور روحانی بیماریوں کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اور اللہ کے جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ہم نے گھر بنایا ہے، کسی نے جو ہے دعائیں کی ہیں، کسی نے اپنی جان لگائی ہے، کسی نے اپنا مال لگایا ہے، اللہ سب کو اپنے شان شان بہترین صلہ عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے نبی کی زبان سے کہ جنت میں گھر ملے گا، انشاءاللہ ضرور ہمیں وہ گھر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو، آپ کے ان دینی جذبات کو قبول بھی فرمائے، اور آپ کا بیٹھنا جو ہے ہم سب کے لیے اللہ اس بیٹھنے کو باعث رحمت بھی بنائے اور باعث برکت بھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔